نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، ہمارے ایک ساتھی نے محسن نے ایک ویڈیو بھیجی ہے ایک غیر مقلد کی جو تبلیغی جماعت پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ کون ہے پتہ نہیں، کون ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن اس نے جو ویڈیو بنائی یوٹیوب پر ویڈیو ہے اس کی۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ اعتراض کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے، اب اس نے دلائل پیش کیے ہیں، اب ان پر گفتگو کی جا سکے بھئی آپ کے دلائل کمزور ہیں، آپ کا استدلال ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا اعتراض ہے، کوئی دلیل نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، بس ویسے ہی خام خواہ کا اعتراض، عجیب اعتراضات ہیں اس کے، آپ سنیں گے یقیناً آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ غیر مقلد کیا کہتے ہیں کہ دیکھ بھائی، جب سے سعودی حکومت کی طرف سے، سعودیہ کی طرف سے جماعت تبلیغ پر پابندی لگی، اس وقت سے پاکستان میں ایک خاص طبقہ ہے، مخصوص طبقہ، وہ سعودیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بھائی پتہ نہیں کون طبقہ ہے، کیا پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ بھائی تبلیغ جماعت پر پابندی لگ گئی، یہ تو انبیاء کا مشن تھا۔ بہرحال یہ اس نے بات کی۔ اب اس کے بعد وہ یہ پہلے سمجھانا چاہتے ہیں کہ تبلیغ ہے کیا، وہ جناب پہلے سمجھاتے ہیں کہ بھی تبلیغ ہے کیا۔ ذرا سن لیجئے، اس نے سمجھایا ہے کہ بھی تبلیغ کیا چیز ہے۔ اصل میں تبلیغ کا جو مطلب ہوتا ہے یا تبلیغ کا جو معنی ہے وہ ہے دین کو پہنچانا، دین کو پھیلانا، یعنی کہ ایسے ذرائع، کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے دین پھیل رہا ہو، دین اسلام کو فائدہ ہو رہا ہو، وہ اس کو تبلیغ کہہ سکتے ہیں ہم۔ جیسا کہ مسجد کے اندر ایک قاری صاحب ہیں، بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ خطیب صاحب ہیں، خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک شخص مسجد بنوائی ہے اس نے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، یقیناً وہ دین کا کام ہے اور دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے مسجد بنانا۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ یہ جناب تبلیغ کا مطلب و معنی بتا رہے ہیں کہ بھئی تبلیغ وہ ہے کہ جس سے دین کو نفع پہنچے، یعنی دین پہنچانا، یا ایسے ذرائع جن سے دین پھیل رہا ہے، دین اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ اب اس نے تو بتا دیا کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں، کہ جس سے دین کو فائدہ ہو رہا ہے، دین اسلام پھیل رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، تبلیغی جماعت سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ جانتے ہوں گے، لیکن یہ جناب یہ معنی و مطلب بتا رہے ہیں تبلیغ کا۔ اچھا، یہ بتا کر پھر آگے چند اور مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، جس طرح بچے قرآن پاک، بچوں کو مسجد میں قرآن پاک پڑھانا، خطیب کا خطبہ دینا، مسجد بنانا، اس میں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ جو اسلام سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، قرآن مجید کی تقسیم کرنا، چھپوانا، قرآن مجید کہتا ہے، یہ ساری کے سارے تبلیغ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آتے ہیں۔ آگے جو اعتراض کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، ذرا سن لیجیے۔ یہ سارے تبلیغ کے زمرے میں آتے ہیں، جبکہ یہ جو تبلیغی حضرات ہیں ان کے نزدیک یہ تبلیغ نہیں ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جبکہ یہ تبلیغی حضرات ان چیزوں کو، ان کے نزدیک یہ تبلیغ ہے ہی نہیں۔ اب یہ جناب کہہ رہا ہے، اچھا بھئی ان کے نزدیک تبلیغ یہ ہے ہی نہیں، یہ چیزیں تبلیغ نہیں ہیں، یہ کس نے کہا؟ ان میں سے کسی نے کہا، کوئی آپ نے ویڈیو پیش کی ان کی، یا کسی کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ تبلیغ کے زمرے میں نہیں آتے؟ بس یوں ہی بیٹھ کر ایک بات کر دی، خام خواہ کا اعتراض کر دیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، بس کہہ دیا کہ اس کو تبلیغ نہیں مانتے۔ اب یہ تو بھئی آسان ہے کسی پر اس طرح کا الزام لگانا، کوئی بھئی دلیل تو دیں، آپ کوئی ثبوت تو پیش کریں گے، انہوں نے کہا ہو، کوئی دلیل نہیں، کہتا ہے یہ اس کو تبلیغ نہیں مانتے۔ اچھا، پھر آگے کیا اعتراض ہے؟ آگے تبلیغ پر اعتراض کر رہے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ تو یہ تبلیغ جو ہے، یہ تبلیغ جو کرتے ہیں، سہ روزہ، چلہ اور سالانہ وغیرہ ان کا جو ہوتا ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ اچھا، یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ والے چلہ لگاتے ہیں، 4 ماہ چلہ، سالانہ چلہ یا ماہوار سہ روزہ جو لگاتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں یہ غیر شرعی ہے۔ بھئی یہ غیر شرعی ہے۔ اب یہ جو جماعت والے کام کر رہے ہیں نا، ان کے نزدیک یہ کام غیر شرعی ہے۔ چلے میں جانا، سال 7 ماہ میں جانا اور سہ روزہ لگانا، یہ جناب کہتے ہیں یہ غیر شرعی۔ اچھا، کیوں غیر شرعی ہے؟ اب دیکھیں نا، بات یہاں آتی ہے کہ وہ وجہ بتاتا ہے کہ کیوں غیر شرعی، ذرا وجہ سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تبلیغ کا یہ طرز عمل ہرگز نہیں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، یہ جناب کہتے ہیں کہ غیر شرعی، جو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تبلیغ کا یہ طرز عمل نہیں تھا، یعنی ان کا یہ طریقہ کار تبلیغ کا نہیں تھا، یہ جناب کہہ رہے ہیں۔ اس لیے
یہ غیر شرعی کام ہے۔ کیا جو تبلیغ والے کر رہے ہیں، چلا لگانا، 4 ماہ لگانا، سال 7 ماہ لگانا، یہ غیر شرعی، کیونکہ یہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے، اس طرح انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا، تو ناظرین اب ذرا پیچھے چلتے ہیں۔ اب پیچھے چلتے ہیں، انہوں نے جو تبلیغ کا معنی و مفہوم بتایا، پھر آگے چند مثالیں دیں۔ تبلیغ کا معنی و مفہوم اس نے بتایا، دین جس سے پھیلتا ہے، دین کو نفع پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا، تب دین کی بات پہنچانا، یہ سب تبلیغ ہے، اس نے کہا ہے۔ اچھا، یہ جماعت تبلیغ کے اندر یہ نہیں ہو رہا، اس سے دین نہیں پھیل رہا۔ یہ تو کیا ان کے بڑے وہ مقالات راشدیہ میں ان کے محب اللہ راشدی جو زبیر علی زئی کے استاد ہیں، اور زبیر علی زئی ان کے عمر صدیق کے استاد ہیں، ان کے مناظر جو عمر صدیق ان کے استاد زبیر علی زئی کے محب اللہ شاہ راشدی کہ تبلیغ کی بڑی تعریف کی کہ بھئی اس سے دین پھیل رہا ہے، لوگ نمازی بن رہے ہیں، صحیح نماز ان کی ہو رہی ہے، اسلام میں آ رہے ہیں، اتنا بڑا کام کرا، بڑی ان کی تعریف کی ہے۔ یعنی دین پھیل رہا نہیں، یہ تو غیر مقلدین مانا، اتنی دین کی انہوں نے خدمات کی ہے نا۔ اب یہ کہتا ہے یہ خدمت تو تبلیغ ہے، یہ بھی مانتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو اعتراض کرتا ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو کہتا ہے چلا لگانا، 4 ماہ لگانا، یہ غیر شرعی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے ان کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ تو بھائی آپ نے یہ جو کہا مسجد میں قاری بیٹھ کر بچوں کو جو پڑھاتا ہے، اب یہ جو قاعدہ سے ابتدا کرتا ہے، کیا یہ اللہ کے رسول نے اس طرح کیا ہے؟ صحابہ کرام نے قاعدہ سے اس طرح بچوں کو پڑھایا مسجد کے اندر؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے۔ اور پھر مدارس کے اندر یہ بخاری شریف کا پڑھوانا، اب یہ سارے خود کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ ہے۔ اب وہاں تبلیغی جماعت کا کام اس لیے غیر شرعی قرار دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے اس طرح نہیں کیا، تو اللہ کے رسول اور صحابہ نے اس طرح بھی نہیں کیا، آپ ان کو کس وجہ سے تبلیغ کہہ رہے ہیں؟ ان کو تبلیغ کہہ رہے ہیں آپ، اور ان کو غیر شرعی کام کہہ رہے ہیں۔ جس بنا پر آپ ان کاموں کو جو تبلیغ والے کرتے ہیں غیر شرعی کہتے ہیں، وہی وجہ تو آپ کے جو کام بتائے ہوئے ہیں جس کو آپ تبلیغ مان رہے ہیں وہی انہیں مل رہے۔ کہاں ہے بخاری شریف کا پڑھانا؟ کہاں ہے یہ 8 سال یہ جو نصاب مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے؟ کہاں یہ نصاب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول نے یہ پڑھائی؟ یہ دیکھیں نا، بالکل ہی ایک بے تکی بات ہے، کوئی اس کا یعنی کوئی دلیل نہیں بن رہی۔ اچھا، تو یہ تو بات ان کی کھوکھلی نکلی، آپ نے دیکھ لی۔ اب آگے کیا اعتراض کرتے ہیں؟ آگے جو اعتراض کرتے ہیں آپ خود سماعت فرمائیں۔ اب جو فضائل اعمال جس کا وہ درس دیتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، یا جو ان کا ایک نصاب ہے، وہ فضائل اعمال ٹوٹلی طور پہ ایک آپ ایسے کہہ لیں کہ من گھڑت کتاب۔ اچھا جناب، یہ کہہ رہے ہیں کہ فضائل اعمال جس کا وہ درس دیتے ہیں یا جو ان کا نصاب ہے، وہ کہتا ہے یہ فضائل اعمال ٹوٹلی طور پر من گھڑت کتاب ہے۔ لے بھائی، اب فضائل اعمال پوری کی پوری اس جناب نے من گھڑت کہہ دی۔ فضائل اعمال کے اندر حکایات صحابہ آپ دیکھ لیں، اس میں صحابہ کے حکایات ہیں، احادیث سے نقل کیے ہوئے ہیں۔ پھر نماز کا باب ہے، اس میں ذکر کا باب ہے، قرآن کا باب ہے، آپ جائیں ان میں کثرت سے قرآن پاک کی آیات ملیں گی، احادیث ملیں گی، اور ترغیباً واقعات ہیں اس میں ترغیب کے لیے۔ کثرت سے قرآن پاک کی آیات آپ کو فضائل اعمال میں نظر آئے گا، کثرت سے احادیث نظر آئیں گی، بخاری اور مسلم کی احادیث نظر آئیں گی۔ اب یہ جناب کہہ رہا ہے ٹوٹلی طور پر من گھڑت ہے۔ اب یہ ساری قرآن کی آیات، ساری احادیث جو فضائل اعمال میں ان کے نزدیک من گھڑت ہیں۔ اب جناب کو کیا کیجئے؟ اب دیکھیں، ایسا بیوقوفانہ اعتراض اور اتنا جاہلانہ اعتراض، کوئی دلیل نہیں۔ اب یہ اتنی آیات کہتے ہیں ٹوٹلی طور پر من گھڑت ہے۔ اب دیکھیں نا، بس یوں بیٹھے اور اعتراض شروع کر دیا۔ اب اس کو کیا ہم کہیں گے؟ اس کو حسد کہیں گے، بغض کہیں گے، اندر میں جلنا بھولنا کہیں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، لاکھوں لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، لوگ غیر مسلمان ہو رہے ہیں، بے دینی سے نکل کر دیندار بن رہے ہیں، گناہوں سے نکل کر وہ یعنی توبہ طائب ہو کر نیکیوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ اندر سے جل بن رہے ہیں، اور اس کو کیا کہہ سکتے؟ یہ کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اچھا، پھر آگے اور اعتراض کرتے، ذرا سن لیجئے۔ اس میں اکثر و بیشتر جو واقعات آئے ہیں، جو کہانیاں ہیں یا جو باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری تقریباً قرآن و حدیث کے منافی ہیں۔ اب جناب کہتے ہیں کہ اس میں اکثر و بیشتر جو واقعات ہیں وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کے منافی ہیں۔ لیں بھائی، یہ عجیب یار بات ہے کہ کوئی ایک تو انہوں نے ثابت کر کے دکھایا بھائی یہ واقعہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور یہ واقعہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اس طرح تو کوئی اس نے کام نہیں کیا، لیکن کہتا ہے ساری یہ سب کچھ اس نے کہہ دیا کہ یہ قرآن و حدیث کے منافی۔ چلو میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں اس میں فضائل اعمال کے اندر نا، کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا، وہ رات کو لیٹنے لگے، کہا کہ سو جاؤں، یعنی نیند آ جائے،
لیکن وہ اسے یعنی نیند نہیں آ رہی اور وہ یعنی اٹھ کھڑے ہوئے یا یعنی اٹھے اور اللہ کی طرف متوجہ گئے، اے اللہ جہنم کی آگ نے میری نیند اڑا رکھی ہے، اور یہ کہہ کر پھر نماز میں شروع ہو گئے۔ اب یہ کس قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہے؟ یہ ساری میں نے ایک واقعہ بطور مثال دیا نا، اچھا وہ کس آیت کے خلاف ہے؟ کہ بھئی ایک بندہ سونے لگا ہے، اب اس کی جو ہے اسے نیند نہیں آ رہی، اب وہ یعنی بیٹھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا رکھی ہے۔ یہ قرآن کے خلاف بات ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہے، ساری کی ساری قرآن حدیث کی منافی، بس یوں بیٹھ کر بات کر دی۔ یعنی ایک بالکل ہی جھوٹا بندہ جس کی کوئی بات ہی کیا، کوئی بات معتبر نہیں۔ اللہ جل جلالہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اچھا اگلا اعتراض کیا ہے ذرا سن لیجئے جناب کا۔ ان کی جتنی بھی ٹوٹل تبلیغ ہوتی ہے اس کے اندر صرف بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں اور ان کی فضائل اعمال ہوتی ہے، جو کہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کے اندر قرآن و حدیث کا کوئی ماخذ وغیرہ یا قرآن و حدیث سے دلائل بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آگے اعتراض کریں گے اس میں بزرگوں کے جو واقعات ہیں، باتیں، اپنی کہانیاں، فضائل و اعمال میں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں۔ یہ تو پہلے بات میں نے آپ کو یعنی بتا دی، قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں، کہتا ہے اس میں قرآن و حدیث سے دلائل بالکل نہیں ہیں۔ یار کیا بات ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حکایات صحابہ دیکھ رہے ہیں، فضائل ذکر دیکھ لیں، فضائل قرآن دیکھ لیں، فضائل نماز دیکھ لیں، آپ جائیں فضائل تبلیغ دیکھ لیں، اس میں آپ کو بے شمار آیات ملیں گی اور احادیث ملیں گی۔ چلو آپ یوں سمجھ لیں، تبلیغی جماعت والے 6 نمبر سنایا کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں دلائل نہیں ہے، 6 نمبر سنایا کرتے۔ 6 نمبر میں کیا ہے؟ کلمہ ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام مسلم یعنی حقوق العباد، اخلاص نیت، دعوت و تبلیغ۔ ان کے دلائل نہیں ہیں، کلمہ کے دلائل نہیں ہیں، نماز کے دلائل قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، ذکر علم و ذکر کے قرآن و حدیث میں دلائل نہیں ہیں، اور حقوق العباد کے دلائل نہیں ہیں، اور مسلمانوں کا اکرام اور اخلاص نیت کے بھی دلائل نہیں ہیں، اور دعوت و دین کی دعوت کو یعنی دین کا پہنچانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کے کوئی دلائل نہیں ہیں۔ اب بات یار کیسی عجیب کی جا رہی ہے، بالکل بے ڈھنگی بات، جھوٹی بات، کوئی اس کے اندر وزن نہیں ہے، یوں ہی بیٹھ کر ایک بندہ جو ہے شروع ہو گیا ہے اعتراض کرنے۔ تو ناظرین اکرام ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے، جن کے پاس دلائل بھی نہیں ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ بے دلیل بات کرتے ہیں۔ اب اتنی ساری اس نے ویڈیو بنائی، کوئی ڈھنگ پر بات نہیں کی، کوئی دلیل پیش نہیں کیا، یوں ہی ہوائی باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ ناظرین اکرام یہ اس طرح کے دھوکے دے کر عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتین لوگوں سے ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔